ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 100 سے 101 تک ہم سب غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں. فلما جاءهم رسول فریق عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے جو کہ ان کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، پیٹھ کے پیچھے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. جیسے کہ ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر مسلسل چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سرکشی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کے پاس یہ یہودی آئے تھے، ان سے سوال کیا، اور جب سوال کے صحیح جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بھی دیا تو بھی انہوں نے اسے مانا نہیں اور جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو جب بھی کوئی عہد کیا گیا ہے یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ عہد کو توڑنے والے ہیں. اور ان میں تو کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی رسول آیا ان کے پاس جو کہ یہ بتانے والا تھا جو ان کے پاس موجود ہے کتاب، تو انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ ایسا بھول گئے اس کتاب کو جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے. پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مقصد کہ وہ اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہ آ کے اس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسا وہ بھول گئے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کی سرکشی اور نالائقی کے بارے میں کہ کس قدر یہ لوگ ناشکرے لوگ تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے کوئی عہد لیا اور یہ جانتے بوجھتے اس عہد کو توڑ دیتے تھے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور اپنی نفس کو زیادہ اوپر رکھتے تھے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے تھے، تو جبکہ انہوں نے اپنی ہی کتاب کو نہیں مانا اور اپنی ہی کتاب پر یہ نہیں چلے تھے، اپنے ہی نبی کا کہنا نہیں مانا تھا، اپنے ہی آئے ہوئے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو یہ تو اس طرح سے تھے، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے یہ ایکسیپٹ کر لیتے، ان پر ایمان لے آتے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے اندر تو سرکشی موجود تھی، ہر وقت ان کے مزاج میں سرکشی تھی، نافرمانی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کیا، چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی نہیں مانا جو ان کے پیغمبر تھے، اور اس کے بعد جو بھی پیغمبر آتے رہے، جو بھی نبی آتے رہے، یہ سب کو جھٹلاتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی السلام کو پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. اور جب ان سے کہا گیا
کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہے اللہ کی، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں ماننے والے ہیں، انکاری بن گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی ہی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، کہ یہ اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں لائے پوری طریقے سے، اللہ کے حکم کو نہ مانا انہوں نے، اور بلکہ کتاب کو ایسا بھول گئے کہ جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ جب ان سے کہا گیا کیا تمہارے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر نہیں ہے، تو وہ ایسا دکھانے لگے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور جھٹلانے لگے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں ان آیات سے، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑا اور نہیں مانا، نہ اللہ کا کہنا نہ رسول کا کہنا، اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا تم نہ کرنا۔ وہ اس طرح کے سرکش تھے لیکن تم مت بن جانا، کیونکہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو رسوا کیا اور ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، اور ان کا کوئی اقتدار نہیں، کوئی ویلیو نہیں ان کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیشہ جھٹلایا تھا اور مانا نہیں تھا، اور ان میں تو کم ہی ایسے لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ ایسے بہت سارے مسلمانوں میں بھی لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اگر بہت پڑھا تو انہوں نے عربی پڑھ لی برکت کے لیے، لیکن وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں قرآن کریم بھیجا اور اس میں کیا لکھا ہے۔ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کلمے کا مطلب بھی نہیں معلوم، اور جیسے انہوں نے عہد کیا اور اسے توڑ دیا، تو ہم نے بھی ایک عہد کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہم نے بھی ایک کمٹمنٹ اللہ سے کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس بات کو ہم نے اس گہرائی سے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم ادھر ادھر نہ بھٹک رہے ہوتے، جو مانگنے کی جس سے ضرورت ہے وہ ہے اللہ، اور ہم ادھر ادھر بھٹک کے مانگ رہے جو دے ہی نہیں سکتا کوئی، اور ہم یہ کمٹمنٹ بھی اللہ سے کر چکے ہیں، پھر بھی ہم نے اس کمٹمنٹ کو توڑ دیا۔ اللہ کے سوا نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے معبود، تو کسی سے نہیں مانگنا، کسی کے آگے جھکنا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں یعنی میسنجر ہیں، اللہ کی بات کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو جو بات انہوں نے کہی وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت والی ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ہمیں بتائی گئی وہ طریقہ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے کر کے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو قرآن کریم پر عمل کرنا کتنا آسان ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا نبی کا طریقہ، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس کمٹمنٹ کو توڑ دیا یا بھول گئے، یا قرآن کریم کو ہم نے ایسے ڈال دیا ہے کہ صرف اچھے اچھے جزدانوں میں اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا، لیکن اس کا کیا مقصد ہے ہم اس بارے میں بھول چکے ہیں، اور نہ ہم جانتے بھی۔ جیسے انہوں نے ایسا رکھ دیا تھا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو ہم بھی اسی طرح سے ہم نے قرآن کریم کو ایسے رکھ دیا جیسے ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، بس بہت ہے تو برکت کے لیے ہم اس کی تلاوت کر لیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اور اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ویسا تم نہ کرنا، اگر کرو گے تو پھر کیا حشر ان کا ہونا ہے یا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہو۔ تو غور فکر کی ضرورت ہے۔ ایک ایک آیات ایسی ہیں کہ ہم اگر اس پر غور کرنے لگیں تو ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ جائے، لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں۔ ہماری نفس نے ہم کو گھیر رکھا ہے،
اور وہ چاہتا بھی نہیں شیطان کہ ہم کسی بھی طریقے سے سیدھے راستے پر آئیں۔ تو کوشش کیجئے اللہ کا یہ کلام جو خزانہ ہمارے پاس ہے، جس کی اہمیت ہم نہیں رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی نہیں، تو ہم اس پر غور کریں کہ کتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے اور اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو کوشش کیجئے، آپ بھی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کے کوشش کریں تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ پائیں اور اس پہ اچھے سے عمل کر پائیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، ہمیں بتانے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔